ایپیسوڈ 56۔ جب میں الہ آباد کے اس علاقے میں داخل ہوا جہاں سردار جی کا بنگلہ تھا تو رات کے 1:30 بجے کا عمل تھا۔ سردار جی کے بنگلے کا مین گیٹ چوپٹ کھلا تھا۔ رات کے اس پہر گیٹ کھلا دیکھ کر میں چونک اٹھا اور بنگلے میں داخل ہونے کی بجائے سیدھا نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے گاڑی ایک جگہ روکی اور بنگلے کی طرف پیدل چل دیا۔ بنگلے میں بالکل سناٹا تھا۔ میری چھٹی حس کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں مین گیٹ سے اندر جانے کے بجائے بنگلے کے عقب میں چلا گیا۔ بنگلے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں محتاط انداز میں چلتا ہوا کوریڈور میں پہنچا۔ وہاں بہت مدھم روشنی کا بلب لگا ہوا تھا، مگر روشنی بہرحال اتنی تھی کہ مجھے کوریڈور کے عین وسط میں کوئی پڑا دکھائی دیا۔ وہ نہ جانے کون تھا۔ کسی انجانے خطرے کے پیش نظر میرے خون کی گردش تیز ہو گئی اور میں دبے پاؤں آگے بڑھا۔ وہ سردار جی کا ملازم تھا۔ اس کے سینے پر خاصا گہرا زخم تھا جس سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کا قالین خون میں تر ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا۔ اس میں ابھی حرارت باقی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے مرے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر میں دبے پاؤں اندر کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم میں سردار جی غیر فطری انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سینے پر بھی گہرا زخم تھا مگر وہ بھی زندہ تھے اور اکھڑے اکھڑے سانس لے رہے تھے۔ میں نے سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور سردار جی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ انہوں نے بمشکل تمام آنکھیں کھولی اور ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولے، پانی۔ میں نے جلدی سے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ انہوں نے بہت مشکل سے ایک گھونٹ پانی پیا، باقی پانی ادھر ادھر بہہ گیا۔ یہ سب کیسے ہوا سردار جی؟ میں نے بلند آواز میں کہا، تو یہاں سے فوراً نکل جا کامران، یہاں تیرے لیے نہیں سردار جی، میں ابھی تمہیں اسپتال پہنچاؤں گا، مرنے نہیں دوں گا تمہیں۔ اوے پاگلا، مردوں کو بھی کسی نے زندہ کیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے پتا ہے اب میں بچوں گا نہیں، تو وقت ضائع مت کر، ابھی پولیس یہاں پہنچنے والی ہے۔ پولیس کا یہاں کیا کام؟ وہ حرامزادہ ڈی ایس پی بہت چالاک نکلا۔ اس نے نہ جانے یہ کیسے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بنگلہ کس علاقے میں ہو سکتا ہے۔ وہ تمہارے جانے کے 2 گھنٹے بعد ہی یہاں پہنچ گیا تھا۔ اس وقت میں گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس نے میرے نوکروں سے میرے بارے میں پوچھا، پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میرا انتظار کرتا رہا۔ اسے تہخانے کی تلاش تھی۔ پھر یہ کہہ کر سردار جی خاموش ہو گئے اور گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے نوکروں سے تہخانے کے بارے میں بھی پوچھا مگر اسے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ تہخانے کا راستہ کوئی نوکر جانتا بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے طور پر بھی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی مگر اسے راستہ نہیں ملا۔ پر وہ یہاں فون کر کے پولیس کو بھی تو بلا سکتا تھا۔ پولیس کو بھی وہ بلا لیتا مگر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تہخانہ کہیں اور ہے۔ پولیس کو دیکھ کر ہم لوگ اس کی بیٹی کو مار نہ دیں۔ میں ابھی واپس آیا تو وہ میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں اچانک اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ مجھے دیکھتے اس نے ریوالور نکال لیا اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اچانک میرا ایک ملازم وہاں آ گیا۔ وہ لوگ ڈی سی پی کو میرا دوست سمجھ رہے تھے مگر ریوالور دیکھ کر میرا ایک ملازم اس سے بھڑ گیا۔ ریوالور تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا مگر اس حرامزادے نے فوراً ہی تیز دھار والا خنجر نکال لیا اور اچانک میرے ملازم کے سینے میں گھونپ دیا۔ یہ دیکھ کر میں ریوالور کی طرف جھپٹا مگر اس وقت ڈی سی پی بھی ریوالور کے لیے چھلانگ لگا چکا تھا۔ میں ایسے زاویے سے گرا تھا کہ اس کا خنجر میرے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ کہہ کر سردار جی بری طرح ہانپنے لگے جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئے ہوں۔ وہ اب تک اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر بول رہے تھے پر اب یوں لگ رہا تھا کہ ان کی قوت ارادی لمحہ بلمحہ دم توڑتی جا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں دھندلا گئی تھی اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہے تھے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ وہ لڑکی اسی جگہ۔ انہوں نے بولتے بولتے ہچکی لی اور خون کی قے کر دی۔ پھر وہ پوری قوت مجتمع کر کے بولے، اس لڑکی کو وہاں سے نکال لو ورنہ وہ۔ انہوں نے دوسری ہچکی لی اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں نے تعصب سے سر ہلایا، ہاتھ پکڑ کر سردار جی کی نبض محسوس کی، کان لگا کر دل کی دھڑکن سننا چاہی مگر وہاں موت کا سکوت طاری تھا۔ میں نے سردار جی کی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کیا اور اٹھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی کرخت لہجے میں بولا، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا کامران ورنہ تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں بری طرح چونک اٹھا کیونکہ وہ آواز ٹی سی پی کی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر میری طرف گھوم جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور آہستگی سے اس کی طرف گھوم گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ وہ بھی اس وقت تنہا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے ریوالور مجھ پر تان کر پوچھا۔ تیمور کہاں ہے؟ میں نے اسی کے لہجے میں پوچھا۔ تم سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم تیمور کو وہاں سے رہائی دلاؤ گے تو تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ بکو مت، کیا تم مجھے بالکل ہی الو کا پٹھا سمجھتے ہو؟ ڈی سی پی گرج کر بولا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ہاں بالکل تو نہیں سمجھتا مگر تم نے خود کو ثابت کر دیا کہ تم الو کے پٹھے سے بھی بہت آگے کی چیز ہو۔ بکواس بند کر، سیدھی طرح میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے ورنہ وہیں مرنے دے۔
میں نے اسے پھر مشتعل کرنا چاہا. میں جانتا تھا وہ اپنی بیٹی کا پتہ پوچھے بغیر مجھے مارے گا نہیں. وہ تو سردار جی کو بھی نہ مارتا. وہ بیچارہ تو خامخواہ عزت میں آ گیا تھا. سنو مسٹر ڈی سی پی، یہ صرف میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کہاں قید ہے، اور اگر میں مر گیا تو تمہاری بیٹی بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گی. جہاں وہ قید ہے وہاں اپنا کھانے کے لیے کچھ بچا ہوگا، نہ پینے کے لیے پانی ہوگا. حرام زادے، مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کر. میں بلیک میلر سے نفرت کرتا ہوں. اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا. آخری مرتبہ تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ میری بیٹی کا پتہ بتا دے، ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا. مار دو، میں نے بے نیازی سے کہا اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا. میرا یہ اقدام خودکشی کے مترادف تھا، مگر میں رسک لینے پر مجبور تھا. وہ مشتعل ہو کر ہوش و حواس بھی کھو سکتا تھا. بیٹی سے مایوس ہو کر کچھ بھی کر سکتا تھا. اپنی جگہ سے ہلنا مت، اس نے ہیجانی انداز میں کہا. میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور قدم با قدم آگے بڑھتا رہا. میری نظر اس کے ریوالور پر تھی. وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر کسی بھی وقت فائر کر سکتا تھا. وہیں رک جاؤ کامران، اب تم نے قدم بھی آگے بڑھایا تو میں فائر کر دوں گا. اس کے لہجے میں وحشت تھی. اس کے ریوالور والے ہاتھ پر نظریں جمائے میں 2 قدم مزید آگے بڑھ گیا. اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس کی انگلی کا دباؤ ریوالور کے ٹریگر پر بڑھتا جا رہا ہے. میں ایک دم پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا. پھر یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے. مجھے ڈی سی پی سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی. پھر میں نے اسے تیورا کر گرتے دیکھا تو حیران رہ گیا. گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی. میں فوراً سمجھ گیا کہ دوسرا فائر ڈی سی پی نے نہیں کیا بلکہ اس پہ کسی نے کیا تھا. ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا. میں نے گھوم کر دیکھا تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. وہاں تیمور کھڑا تھا. میں مر رہا ہوں کامران، ڈی سی پی نے اکھڑے اکھڑے سانس لیتے ہوئے کہا. مجھ پر ایک احسان کر دو، میری بیٹی کو گھر پہنچا دو. وہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا. مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بیٹی جو... پھر وہ نڈھال ہو گیا اور اس کا جملہ ادھورا رہ گیا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو بحفاظت گھر پہنچا دوں گا. تو تم بہادر آدمی ہو کامران، اور مسلمان بھی ہو. مجھے تمہارے وعدے پر وشواس. یہ کہتے ہوئے اچانک اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی. وہ اپنی زندگی کا سفر پورا کر چکا تھا. میں نے تعصب سے سر ہلایا اور ہاتھ ملتا ہوا کھڑا ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ تیمور کے لہجے میں حیرت تھی. یہ سب کیسے ہوا کامران؟ لمبی بات ہے، فی الحال تو یہاں سے نکلنے کی کرو. دھماکوں کی آواز دور تک گئی ہوگی. ممکن ہے کسی پڑوسی نے پولیس کو فون بھی کر دیا ہو. میں نے عالم اضطراب میں ٹہلتے ہوئے کہا. تم کانتا اور گلوریا کے کمرے سے تمام ضروری چیزیں سمیٹ لو. پولیس کو ہماری یہاں موجودگی کا سراغ نہیں ملنا چاہیے. تیمور تقریباً بھاگتا ہوا گلوریا اور کانتا کے کمرے کی طرف چلا گیا. میں نے کوریڈور میں جا کر باہر کا جائزہ لیا. تیمور نے آتے ہوئے مین گیٹ شاید بند کر دیا تھا. باہر ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا. کوریڈور میں پڑی ہوئی سردار جی کے ملازم کی لاش بزبان حال. کوریڈور کے عین درمیان میں سردار جی کے ملازم کی لاش پڑی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے زخمی ہونے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر موت نے اسے مہلت نہ دی. میں نے اس کی لاش گھسیٹ کر ایک کونے میں کر دی. میں نے سامان پیک کر لیا ہے کامران. تم وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اس لڑکی کو وہاں سے نکالو اور یہاں سے نکل چلو. پولیس واقعی پہنچنے والی ہوگی. پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لون کی طرف سے بولا. میں پتھرا کر رہ گیا کیونکہ اس آواز کو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا. وہ پولیس کمشنر ہمایوں مرزا کی آواز تھی. میں نے ایک دم اس کی آواز کی سمت میں فائر کر دیا. مجھے پہلے ہی خدشہ تھا. اس مرتبہ آواز دوسرے سمت سے آئی کہ تم میری آواز سنتے ہی فائر کرو گے، اسی لیے میں نے اسی برق رفتاری سے اپنی جگہ بدل لی تھی. میں نے آواز کی سمت میں ایک فائر پھر جھونک دیا. حماقت مت کرو کامران، میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں، ورنہ اب تک یہاں مرنے والوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل ہوتا. ہمایوں مرزا نے کہا. دوست ہو تو اس کا ثبوت بھی دو. اپنا ریوالور پھینکو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے آ جاؤ. اپنی پوری زندگی میں مجھے اتنا ذلیل کسی نے بھی نہیں کیا مگر میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں. مرزا کے لہجے میں تعصب تھا. اس نے پہلے ریوالور میری طرف پھینکا پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے آ گیا. میں اس کے باوجود اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا. میں نے تیمور سے کہا. پولیس کمشنر صاحب کی تلاشی لو، میں ان کی طرف سے اب بھی مطمئن نہیں ہوں. اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی کامران. تیمور نے سرد لہجے میں کہا. تم کیا سمجھتے ہو میں جادو کے زور سے رہا ہو گیا ہوں؟ تمہاری رہائی کی داستان میں بعد میں سنوں گا، پہلے تم اس کی تلاشی لو. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کامران صاحب، مجھے حوالات سے ہمایوں مرزا نے فرار کرایا ہے. تیمور کا لہجہ تلخ ہو گیا. اس کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا. تیمور کو حوالات سے فرار کرا کے اس نے بہت بڑا رسک لیا تھا. اگر یہ بات کھل جاتی تو اس کی نوکری بھی جا سکتی تھی اور اس پر مقدمہ بھی چل سکتا تھا. آئی ایم سوری مسٹر مرزا، کامران کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. قصور اصل میں اس کا بھی نہیں ہے. اسے اتنے تلخ تجربات ہوئے کہ اب یہ اپنے سائے سے بھی بھڑکنے لگا ہے. اٹ از نیچرل.
ہمایوں مرزا ہنس کر بولا، میں نے بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا، بس میری زندگی ہی تھی کہ میں بچ گیا، ورنہ کامران کا نشانہ تو غضب کا ہے. مجھے اگر پہلے سے ان کے بارے میں معلوم نہ ہوتا تو شاید انہی جھاڑیوں میں میری لاش پڑی ہوتی. مجھے افسوس ہے مرزا صاحب، میں نے کم آن کامران. ہمایوں مرزا خوش دلی سے بولا، تمہارا رویہ میری توقع کے عین مطابق تھا. اگر اس سے مختلف ہوتا تو مجھے حیرت ہوتی. ایک ایسا شخص جو کسی اجنبی ملک میں ہو اور موت قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھی ہو تو وہ اتنا ہی محتاط ہو جاتا ہے. میں نے بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا. پھر وہ ہنس کر بولا، مگر تم نے جلتے ہوئے سگار سے جو زخم مجھے لگائے ہیں انہیں میں زندگی بھر یاد رکھوں گا. میں نے بتایا نا کہ اس وقت میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. پھر وہ چونک کر بولا، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں فائرنگ ہوئی تھی، اس کی آواز دور تک گئی ہوگی. ہو سکتا ہے آس پاس کے کسی بنگلے والے نے پولیس کو فون بھی کر دیا ہو. پولیس یہاں پہنچنے والی ہوگی. تیمور نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. میں خود بھی وہاں سے نکلنے کے حق میں تھا، مگر مجھے گلوریا کی فکر تھی. وہ اگر پولیس کی موجودگی میں یہاں آ جاتی تو خواہ کی مصیبت میں پھنس جاتی. میرا خیال ہے آپ لوگ فوری طور پر یہ جگہ چھوڑ دیں. پولیس کے آنے کے بعد اس بنگلے کو سیل کرنا پڑے گا. ہمایوں مرزا نے کہا، چاہتا تو میں بھی یہی تھا، مگر فوری طور پر ایسا کوئی ٹھکانہ میری نظر میں نہیں تھا کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت وہاں شفٹ ہو جاتا. میں اس سلسلے میں مرزا پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا. وہ لاکھ اپنائیت کا مظاہرہ کر رہا تھا. مسلمان تھا، مگر تھا تو بہرحال بھارتی پولیس کا کمشنر. میری نظر میں دنیا کی ہر پولیس ناقابل اعتبار تھی. خاص طور پر بھارت اور پاکستان کی پولیس تو کسی طور پر بھی قابل اعتبار نہیں تھی. میرا نام بھارتی پولیس اور خفیہ ایجنسیز کے لیے دہشت کی علامت تھا. ممکن ہے مرزا نے تیمور کو جیل سے فرار کرا کے میرا اعتماد جیتنے کی کوشش کی ہو. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ تیمور کے ذریعے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہو اور بے خبری میں مجھے چھاپ لینا چاہتا ہو. مگر جب اس نے معاملہ بگڑتے دیکھا تو میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک دم رنگ بدل لیا. میں جتنا اس پہلو پر غور کر رہا تھا میرے شبہات پختہ ہوتے جا رہے تھے کہ مرزا مجھے ٹریپ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی تنہا، تاکہ پوری انڈیا میں اس کی بہادری کی دھوم مچ جائے. مجھے گرفتار کر کے وہ راتوں رات ہیرو بن سکتا تھا. میں نے تھانے کے حوالات میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے بھی نہیں بھولا ہوگا. پھر وہ کیوں میرا اتنا زبردست خیرخواہ ہو گیا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو کامران؟ مرزا کی آواز نے مجھے چونکایا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہاں پولیس کے ایک اعلی افسر کے علاوہ اور مرڈرز بھی ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں یہ پورا علاقہ پولیس کی ناکہ بندی میں ہوگا. تم لوگ فوراً یہاں سے نکل جاؤ. کامران شاید یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے کہاں. تیمور بولا، ڈونٹ وری. مرزا نے کہا، پھر آہستہ سے بولا، جگہ تو میرے پاس بھی بہت ہے، مگر مجھے اندازہ ہے کہ کامران مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے مسٹر مرزا. میں یہاں اجنبی ضرور ہوں، مگر بے یارو مددگار نہیں ہوں. میرے پاس اب بھی 85 ٹھکانے ہیں. پھر میں تیمور سے بولا، اپنا سامان سمیٹو اور ڈی سی پی کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دو. ہری اپ. ہمارا سامان تھا ہی کیا، چند جوڑے کپڑے کے اور ضرورت کی دوسری چیزیں. تیمور نے وہ تمام سامان بڑے سے ایک سوٹ کیس میں بھر لیا. پھر مجھے گلوریا اور کانتا کے سامان کا خیال آیا. میں نے ان کے کپڑے، خاص طور پر کانتا کا وہ چھوٹا سا بکس، ایک سوٹ کیس میں رکھ لیا جس میں بابا کی جڑی بوٹیاں تھیں. اسی دوران میں تیمور ڈی سی پی کی بیٹی کو بھی تہخانے میں سے نکال لایا تھا. وہ بیچاری شاید گہری نیند میں تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں اب تک نیند کا خمار تھا. تیمور اسے اس طرف نہیں لے کر گیا جہاں اس کے باپ کی لاش پڑی تھی. لڑکی متوحش نظروں سے ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی. چلو بیٹی، گھر چلے. ہمایوں مرزا نے بھاری لہجے میں کہا. لڑکی نے گھوم کر مرزا کو دیکھا. پھر وہ شاید اسے پہچان گئی اور خوش ہو کر بولی، انکل، کیا میرے ڈیڈی آ گئے؟ ہاں بیٹا، چلو جلدی کرو. پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کہاں ٹھہرو گے. اگر تمہیں میری طرف سے اطمینان ہو جائے تو فون پر مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا. یہ کہہ کر اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا. میں اور تیمور بھی سوٹ کیس اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئے. میری گاڑی وہاں سے کچھ فاصلے پر تھی. میں سوٹ کیس کندھے پر رکھ کر تیزی سے اس طرف بڑھ گیا. تیمور میرے پیچھے پیچھے تھا. اب میں جلد از جلد اس علاقے بلکہ اس منحوس ملک سے ہی نکل جانا چاہتا تھا. پانڈے جیل میں تھا. وہ خفیہ کاغذات اور مائکرو فلمز میرے قبضے میں تھی. میں جب چاہتا وہ دستاویزات وہاں سے نکال سکتا تھا. یہی سوچتا ہوا میں گاڑی تک پہنچ گیا. میں نے ڈکی کھول کر دونوں سوٹ کیس رکھے اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا. گاڑی دھول اور مٹی میں اٹی ہوئی تھی، مگر اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے صاف کرتا. اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تیمور نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے کہاں جانا ہے. اپنے عقب کا خیال رکھنا. وہ حرامزادہ پولیس کمشنر بہت عیار ہے. تم ابھی تک اس کی طرف سے بدگمان ہو. تمہاری عقل تو بعض اوقات گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے تیمور. تم جانتے ہو میں نے اس کے ساتھ تھانے میں کیا سلوک کیا تھا؟ جلتے ہوئے سگار سے اس کے جسم پر اتنے داغ لگائے تھے کہ کم از کم 1 مہینے تک وہ ان کی سوزش محسوس کرتا رہے گا. میں نے اس کے ساتھ بدترین مجرموں والا سلوک کیا تھا اور اسے بے لباس کر کے وہیں باندھ آیا تھا. کیا مرزا اپنی یہ توہین فراموش کر سکتا ہے؟
وہ یہ سب باتیں مجھے بتا چکا ہے. وہ تم سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے. اور وہ خاص کام کیا ہے؟ وہ یہاں کا پولیس کمشنر ہے. اس کے برعکس میں کیا ہوں؟ پاکستان اور بھارت دونوں کی نظر میں دہشت گرد، مفرور، قاتل، جسے سر چھپانے کو ٹھکانہ تو میسر ہے نہیں، اور اس سے کام لینا چاہتا ہے پولیس کمشنر ہمایوں مرزا، جس کا خاندان پشتوں سے حکمران پارٹی کے وفادار ہے، جس کے بڑے آج بھی سینٹرل منسٹرز ہیں، ایم پی اور ایم ایل اے ہیں. میرا لہجہ تلخ ہو گیا. آپ ایک دفعہ سے پوچھ کر تو دیکھیں کہ وہ چاہتا کیا ہے. اوے اقلو ہتپا پاگلا، تو اس دی وکالت کیوں کریا جا رہا ہے؟ وہ تیرا ماما لگتا ہے وہ کیا؟ تیمور بے ساختہ ہنسنے لگا. اب آیا نا مزہ. ایک عرصے سے تمہاری زبان سے پنجابی سننے کو ترس رہا تھا. یہ جناب آپ پھر مجھے مسکا لگا رہے ہیں. سردار جی سے میں اکثر پنجابی میں ہی بات چیت کرتا تھا. خیر ان باتوں کو چھوڑو، فی الحال تو یہ سوچو تیمور کہ ہمیں جانا کہاں ہے. میرا خیال ہے کہ دوبارہ جگو کے گاؤں چلتے ہیں. مجھے بھی اس کی تجویز معقول نظر آئی. پولیس وہاں سے اب تک جا چکی ہوگی، ممکن ہے وہاں جگو سے بھی ملاقات ہو ہی جائے. اس وقت تو ہمارے بہت کام آ سکتا تھا. رہی گلوریا تو وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی. وہ باضابطہ طور پر وہاں آئی تھی. اس کا سفارت خانہ ذرا سی دیر میں پورے بھارت کو تگنی کا ناچ نچا سکتا تھا. یہ سوچ کر میں نے گاڑی کا رخ ایک مرتبہ پھر اس راستے کی طرف موڑ دیا جو جگو کے گاؤں جاتا تھا. اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی. میں 2 راتوں کا جاگا ہوا تھا، اسی لیے مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے. تیمور تو اونگتے اونگتے باقاعدہ خراٹے لینے لگا تھا. ایک لمحے کو مجھے اس پر ترس بھی آیا. وہ بیچارہ محض دوستی اور محبت میں یہاں دوڑا چلا آیا تھا. میں نے 12 اسے جھڑکا بھی تھا، جھنجھلا کر بات بھی کی تھی، مگر اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں جتایا کہ وہ میری وجہ سے خوار ہو رہا ہے. میں نے سوچا اس سے کہوں کہ پچھلی سیٹ پر آرام سے لیٹ کر سو جائے. اسی لیے میں نے گاڑی روکی اور اس کا کندھا پکڑ کر آہستہ سے ہلایا. تیمور، تیمور. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. پھر کچھ کہے بغیر اس نے پھرتی سے ریوالور نکالا اور پھر اسی پھرتی سے اسے لوڈ بھی کر لیا. کون ہے؟ کس طرف ہے؟ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑی. اس کی حالت پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی. ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال تھا. نیند میں بھی ہمیں دشمنوں کا ہی خیال رہتا تھا. اب کہیں مجھ پر ہی فائر نہ کر دینا. ارے میں سمجھا کہ آپ کچھ نہیں سمجھے. سمجھے ہوتے تو بغیر سمجھے ریوالور نہ نکالتے. میں نے تمہیں صرف اس لیے اٹھایا ہے کہ پچھلی سیٹ پر جا کر آرام سے سو جاؤ. لا حول ولا قوت. میرا خیال ہے میں خاصی دیر سو لیا ہوں اور فریش ہو چکا ہوں. تم پچھلی سیٹ پر جا کر سو جاؤ. میری فکر مت کرو، میں نے ہنس کر کہا. میں نے کل کا سارا دن سوتے ہوئے گزارا ہے. میں بالکل، تم جا کر پچھلی سیٹ پر سو جاؤ. تیمور نیند کی جھونک میں تھا، اس لیے اس نے میری بات پر غور ہی نہیں کیا، ورنہ وہ یہ ضرور پوچھتا کہ کل مجھے اتنا وقت کب اور کیسے مل گیا کہ میں سارا دن سوتا رہا. وہ خاموشی سے جا کر پچھلی سیٹ پر لیٹ گیا. میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گیا. صبح کے آثار نمودار ہو چلے تھے. میں نے گہرا سانس لیا اور گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا. میں جگو کے گاؤں پہنچا تو ہر طرف اجالا پھیل چکا تھا. کھیتوں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی. میں نے وہاں جانے کے لیے وہ راستہ منتخب کیا تھا جہاں ہرنام چاچا گاڑی لے کر آیا تھا. پھر 2 باتیں ایک ساتھ ہوئیں. میں نے بیک ویو مرر میں تیمور کو انگڑائی لے کر اٹھتے دیکھا. اس کے ساتھ ہی گاڑی چلتے چلتے جھٹکے کھانے لگی. میری نظر بے اختیار فیول گیج پر پڑی. فیول ظاہر کرنے والی سوئی ای کے نشان سے بھی نیچے جھول رہی تھی. گویا گاڑی میں پیٹرول ختم ہو چکا تھا. پیچھے سے تیمور بھی جھک کر فیول گیج ہی دیکھ رہا تھا. وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، یہ تو بہت برا ہوا. تمہیں چلنے سے پہلے پیٹرول چیک کر لینا چاہیے تھا. لگتا ہے اب پیدل ہی گھسٹنا پڑے گا. تیمور گاڑی سے نیچے اترا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا. میں بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا اور ہنس کر بولا، پریشان مت ہو، ہم جگو کے گاؤں پہنچ چکے ہیں. تیمور نے غور سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر پرخیال انداز میں بولا، کیا واقعی میری یادداشت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ مجھے جگہوں کی پہچان بھی نہیں رہی؟ ہمیں دیکھ کر گاؤں کے 2-3 آدمی ہماری طرف آ گئے تھے. ان میں سے میں نے ایک کو مخاطب کیا، سنو بھیا، ہمیں جگو کے گھر جانا ہے. اسی راستے پر سیدھے چلے جانا، پھر الٹے ہاتھ پر تمہیں ایک رٹ دکھائی دے گا. اسی کے پاس سے الٹے ہاتھ پر مڑ جانا. وہاں جگو گاؤں میں موجود ہے یا نہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹی. اس نے غور سے مجھے دیکھا، شاید اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا تعلق پولیس سے تو نہیں ہے. جگو تو گاؤں میں نہیں ہے. چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے جواب دیا. اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آدمی دکھائی دیا. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہماری طرف چلا آ رہا تھا. وہ نزدیک پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ میرے لیے اجنبی تھا. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا، پھر بولا، سردار گاؤں میں موجود ہے، اس نے آپ کو بلوایا ہے. سردار کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا. یہ کون سا مشکل کام ہے صاحب؟ سردار نے کالو کو اونچے سے ایک پیڑ پر بٹھا دیا ہے. اس کے پاس دوربین بھی ہے. وہ آس پاس کے راستوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. اس نے آپ کی گاڑی دیکھی تھی. پولیس گاؤں سے کب گئی؟ ان کا افسر تو سویرے ہی سویرے چلا گیا تھا. باقی پولیس والے بھی جا رہے ہیں. جا رہے ہیں سے کیا مراد ہے؟
کیا وہ لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ نہیں صاحب، میں نے بھی بتایا تو تھا کہ ان کا افسر چلا گیا، مگر وہ لوگ ابھی موجود ہیں، پر آپ چنتا مت کریں، سردار جگو نے سارا بندوبست کر لیا ہے۔ اچھا تم چلو، ہم آتے ہیں۔ میں نے اسے ٹالنے کو کہا، نہ جانے کہ اس آدمی پر اعتبار کرنے کو جی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اسی آدمی کو مخاطب کیا جس سے پہلے جگو کے گھر کا راستہ پوچھا تھا۔ اسے جانتے ہو؟ میں نے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ایک نمبر کا حرام زادہ ہے، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے۔ جگو بھی اس پر بالکل اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ یہ پولیس کے لیے مخبری بھی کرتا ہے۔ پتہ نہیں جگو نے اسے کیوں بھیجا ہے۔ تم اگر پولیس سے چھپ رہے ہو تو یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ ہریا خود ہی کہہ رہا تھا کہ گاؤں میں پولیس موجود ہے، اب تک اس نے پولیس کو بھی بتا دیا ہوگا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو۔ ہم لوگ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ ہریا اتنا ہی دھوکے باز ہے تو جگو نے اسے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ جگو نے تو اس کو گاؤں سے نکال دیا تھا، مگر اس کی بیوی اور بچوں کے خیال سے اس کو رحم آ گیا۔ اچھا تم لوگ میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو، میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، میں اسے کسی ایسی جگہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، اگر کوئی ایسی جگہ ہو تو اسے دھکیل کر وہاں تک پہنچا دو۔ ارے یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہاں سے تھوڑی دور وہ جو درختوں کا جھنڈ ہے نا، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں یہ گاڑی تو کیا بس بھی آسانی سے چھپ جائے گی، چلو بیٹھو گاڑی میں، ہم لوگ دھکا لگاتے ہیں۔ پھر میں اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور وہ دونوں گاڑی کو دھکا دینے لگے۔ تیمور بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ان تینوں نے ذرا سی دیر میں گاڑی کو دھکیل کر درختوں کے جھنڈ تک پہنچا دیا۔ پھر تیمور نے گھنی جھاڑی اکھاڑی اور اس کے ذریعے ٹائروں کے نشان مٹانے لگا۔ دونوں گاؤں والے بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹائروں کے نشانات معدوم ہو گئے۔